گشادہ دل بھی ہونا چاہیے. عزیزان محترم، واقعہ کربلا کوئی ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انقلاب تھا جو 1400 سال پہلے 61 ہجری میدان کربلا میں واقع ہوا ضرور، لیکن وہ ایک ایسا پیغام لے کر دنیا میں پھیلا، بلکہ یوں کہوں گے اس طرح سے وہ ایکسپلوڈ ہوا کہ آج دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر سرزمین پر، دنیا کے ہر شہر اور گاؤں میں اس انقلاب کا تذکرہ ہوتا ہے. اور اس انقلاب کو انسان جس طرح سے کوشش کرتا ہے اور جس طرح سے تحقیق کرتا ہے، اس طرح سے وہ مستفیض ہوتا ہے. عزیزان محترم، جس طرح سے کوئی بھی ایک ایونٹ واقع ہوتا ہے تو وہاں پر 3 چیزیں پیش آ سکتی ہیں، 3 نظریات پیش آ سکتے کہوں، یا 3 طرح کے لوگ اس سے اثر پذیر کر ہوتے ہیں. ایک پازیٹیو نظریہ، یا یوں کہوں کہ اس ایونٹ کے حامی کچھ لوگ ہوتے ہیں، حمایت کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اس نظریے کو اپنے نظریے کے ساتھ جوڑ کر چلنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب بھی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ہی لے لیں مثال کے طور پر، حادثات تو ہوتے ہیں، زندگی بغیر حادثے کے ایسے ہی صرف نہیں ہو جاتی. جتنے بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے ہی زیادہ حادثات بھی دیکھتے ہیں. ضرور نہیں کہ حادثہ کوئی تلخ حادثہ ہی ہو، یعنی حادثے سے مراد اپنے اس میں کہوں کہ ایک انسیڈنٹ، ایک واقعہ، کبھی اچھا واقعہ بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے. لیکن اچھے اور برے، اس سے 3 طرح کے نظریات پیش آتے ہیں. اگر برا نظریہ ہے، فار ایگزامپل کوئی ٹریجک انسیڈنٹ ہوئی ہے، تو اس وقت بھی یہ 3 نظریے ہوتے ہیں. اور ایک بہت اچھا اگر واقعہ پیش آیا ہے تو بھی یہ 3 نظریے ہو سکتے ہیں. تو ایک ٹریجک ایونٹ ہو گئی تو 3 نظریے کیا ہیں؟ ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے، ایک نیوٹرل، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح سے کربلا کے واقعے سے بھی یہی 3 نظریات چلے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں اس انقلاب کو پازیٹیو انداز میں لے کر اپنے زندگی میں اثر پذیر ہو کر اپنے زندگی کو سنوارا، دنیا میں انقلابات بھی کیے. اب یقینی طور پر پڑھے ہوں گے نہ صرف شرقی بلکہ مغربی رہنماؤں نے بھی اقرار کیا کہ ہمارا انقلاب یا ہمارا ریولوشن یا ہماری نہضت اور ہماری یہ تہذیب، جو ریولوشنری ایکٹیویٹیز تھے، اس میں کہیں نہ کہیں سے ہم نے امام حسین کے کردار کو اپنایا. مشہور و معروف مہاتما گاندھی کا قول ہی لے لیجیے، ہے نا، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میرا انقلاب آزادی کے حوالے سے ہم نے امام حسین کے کردار کو پڑھا، سمجھا اور اس سے اثر پذیر ہو کر یہ انقلاب برپا کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، اگر میں شمار کروں، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، ضرور نہیں سمجھتے کہ ہم ممبر سے جو ہے نا سارے مغربی مورخین کے بھی نام لے کر بتائیں. آپ جا کر گوگل کیجئے تو مل جائیں گے سارے مغربی مورخین کے بھی اقوال جنہوں نے امام حسین کے انقلاب سے اثر لیا. تو عزیزان محترم، ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، ان کا نظریہ یہی تھا، یہی ہے اور یہی رہے گا
کہ یہ انقلاب صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا اور نہیں ہے اور نہیں رہے گا، بلکہ ہر وقت یہ انقلاب کارآمد ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، بلکہ حدیث کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا جواب میں، کوفیوں نے جو خط لکھ کر بلایا تھا نا امام حسین علیہ السلام کو، دعوت دی تھی، کم سے کم تعداد جو گنی جاتی ہے تاریخ، تمام تاریخوں میں کم سے کم خطوط کی تعداد جو لکھی جاتی ہے وہ 18,000 خطوط، 18,000، چھوٹا فگر نہیں، اس زمانے کے ریشیو کو دیکھیں، اس زمانے میں 18,000 خطوط کا، کم سے کم کی بات بتا رہا ہوں، جو سب سے منیمم جو ذکر ہوا ہے وہ 18,000، 18,000 لوگوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا امام حسین کو، یہ کہہ کر کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو امام مانیں گے، آپ کی رہبری اور آپ کی سربراہی میں ہم کاروان اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ راستے میں جب خبر شہادت حضرت مسلم امام حسین علیہ السلام کو ملتی ہے تو امام حسین ایک خط لکھتے۔ آپ نے یقیناً وہ سیریز دیکھی ہوگی، مختار نامے کی سیریز تو یقیناً دیکھی ہوگی، بڑی انٹرسٹنگ، اچھے انداز میں فلمایا ہے، حق ادا کیا ہے، اس میں اس کی طرف ایک اشارہ ہے۔ میں آج جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں نا، لطف آئے گا اگر اس کو اپنے نظر میں رکھیے گا، اس لیے کہ دیکھیے سننا اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے۔ جو چیز دیکھنے میں حاصل ہوتی ہے وہ سننے میں حاصل نہیں ہوتی، جو سننے میں حاصل ہوتی ہے وہ صرف پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، دیکھنے سے انسان، اس لیے کہتے ہیں کہ سائیکالوجیکلی انسان کے ذہن میں وہ تصویر بیٹھ جاتی ہے۔ آج جو نئی تحقیقات اور نئے ایجوکیشن سسٹم کو لایا جا رہا ہے وہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں ہر چیز کی تصویر رہے، تصویر بن کر رہے، تاکہ اس کو ریٹریو کرنے میں وہ آسانی کے ساتھ ریٹریو کریں اور اس کو استعمال کریں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین نے خط لکھا، کس کے نام خط لکھا؟ سلیمان ابن سرد خزائی اور اس کے طرح کے کوئی کچھ اور لوگ، ان کے نام امام حسین اپنی طرف سے لکھتے ہیں، من حسین ابن علی الی سلیمان ابن سرد۔ یہ کون ہے؟ فقیہ ہیں یہ، سلیمان ابن سرد جو ہے فقیہ زمان ہے۔ آئیے اس سیریز کو آپ ذہن میں رکھیے گا جو مختار نامہ کی سیریز ہے، اس میں سلیمان کیا کہتے ہیں جب یہ خط ملتا ہے؟ میں پورے احترام کے ساتھ ان کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، بعد میں اگر اس خطا کا اعتراف کر لے انسان اور اس کو اس کی بھرپائی کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں، سلیمان ابن سرد کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس وقت جہاد مناسب نہیں ہے، یعنی فقیہ ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، میری نظر میں اس وقت جہاد مناسب نہیں، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتے۔ دیکھیے اچھے میں اس لیے کہتا ہوں دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زیارت عاشورہ تو ان دنوں میں آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے اور ضرور پڑھیے گا، خاص طور پہ آخری یہ 3 دن جو ہیں ضرور پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، خاص طور پہ اس میں کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوزا، جملہ بہت آسان، اے کاش میں بھی ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی شہداء کربلا سے مخاطب ہے نا یہاں پہ، جب شہداء کربلا کی زیارت ہے، السلام علیکم یا انصار اللہ، تو اس میں یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار اللہ، یہ ساری چیز اس میں جو ہے نا وہ آتی ہے۔ کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم فافوزا، اے کاش میں بھی اس میدان کربلا میں ہوتا تو وہی فیض حاصل کرتا جو فیض آپ نے حاصل کیا۔ بہت آسان جملہ، اس وقت کو اگر مطالعہ بھی کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ بڑے بڑے فقیہوں کے پیر لرز گئے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر دی، جیسے یہی سلیمان ابن سرد خزائی یا خواجہ ربیع کے بارے میں بھی کہتے ہیں، روایت میں، بعض روایتوں میں ہے کہ خواجہ ربیع جن کی مزار مشہد میں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اتنا کنفیوز ہو گئے وہ کہ اپنے زبان میں
کنکریاں رکھ لیے تھے تاکہ لوگ پوچھے تو جواب نہ دے سکوں. کنکریوں بس خاموش, بالکل زبان بند ہو گئی تھی ان کی. خواجہ ربیع کنفیوز اسٹیٹ. آسان کام نہیں ہے. ذرا سوچے, پتا ہے آگے قتل ہے, موت ہے. اللہ اکبر. یہی تو سورہ جمعہ میں چیلنج ہے. کیا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت, تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہادی ہو, تم رہبر ہو, تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو. یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اچھے اچھوں کی زبانیں بند ہو گئی تھی. بس جن کے پاس وہ معرفت تھی وہی لوگ حسین کے آواز پر, استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے نکل آئے. عزیزان محترم, یہاں پر کہنے دیجئے, جتنا آج تک خاص طور پر بر صغیر میں جتنا امام حسین کے زخموں کے درد کو بتایا گیا, میں بھی پڑھتا ہوں, میں بھی مسائل, وہی احساسات میرے دل میں بھی ہیں جو تمام مومنین, تمام عزاداروں کے دل میں احساسات ہوتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے, جتنا ہم نے زخم ہائے امام حسین کے درد کو بتایا, اتنا ہی کاش کہ ان کے افکار کو بھی بتایا ہوتا تو ہمارے میں ایک انقلاب ہوتا. یقیناً اس لیے کہ حسین کا نام ہی انقلاب ہے, حسین کا نام ہی جذبہ جد و جہد ہے. تو عزیزان محترم, یہ واقعہ آیا, امام حسین خط لکھتے ہیں, کیا کہا دیکھیں, اس میں اپنے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا. راوی کون ہے؟ امام حسین. اس سے بہتر راوی کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے بہتر کوئی راوی ہو. امام حسین خود راوی ہے. ان جد رسول اللہ, ان جد رسول اللہ, میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میرے نانا نے فرمایا کہ من رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ, جو کوئی بھی جس جگہ بھی جہاں کہیں بھی, یہ کربلا کے لیے نہیں ہے, رسول اللہ فرما رہے ہیں, جہاں کہیں بھی, جو بھی, جس جگہ پر بھی, جس مقام پر بھی, جس علاقے پر میں بھی رہتا ہو, اس نے وہ یہ دیکھے کہ وہاں کا سلطان, وہاں کا رہنما, وہاں کا سیاستدان اگر جائر ہو چکا ہے اور وہ حلال خداوندی کو حرام قرار دیتا ہے اور حرام خداوندی کو حلال قرار دیتا ہے, تو اب اس شخص پر واجب ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کرے. تو یہ ہے نا انقلاب کا تسلسل, کہ ہر دور میں اس طرح کے سلطان پیدا ہوں گے, اس طرح کے بادشاہ پیدا ہوں گے, اس طرح کے حکمران پیدا ہوں گے, اس طرح کے سیاستدان پیدا ہوں گے, ہر دور میں پیدا ہوں گے. لہذا یہ کلی قاعدہ بتا دیا کہ جب بھی انسان دیکھے کہ حرام الہی کو حلال قرار دیا جا رہا ہو اور حلال خداوندی کو حرام قرار دیا جاتا ہو, ظلم کھلے عام کر رہا ہو اور ہر طرح کی برائی, فساد عام طور پہ کرتا ہو, چھپ کر نہیں, عام طور کھلے عام کرتا ہو, تو وہاں پر انسان پر واجب ہے کہ اس جابر اور اس خائن بادشاہ کے خلاف, حکمران کے خلاف آواز بلند کرے. تو یہ خط میں لکھتے ہیں, اب بتاؤ, یعنی کس سے؟ سلیمان ابن سورج خزائی سے مخاطب ہو کر, اور ان کے علاوہ دوسرے بھی کچھ وہ اسی طرح کے لوگ جنہوں نے خط لکھا تھا امام حسین کو, ان سے مخاطب ہو کے حسین فرماتے ہیں, کیا بتاؤ اب مجھ سے بہتر کوئی ہے جو اس وقت یزید کے خلاف کھڑا ہو؟ میری نسبت رسول سے قریبی نسبت ہے اور مجھ سے مستحق, مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. خط لکھنے کے باوجود, خط لکھنے کے باوجود
سیریز میں بھی اسی کی طرف اشارہ کہتے ہیں کہ سورۃ قضائی کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس وقت میں جہاد کو واجب قرار نہیں دیتا. عزیزان محترم، اسی لیے صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا ایجوکیشن الگ چیز ہے، نالج الگ چیز ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جتنے بلینئر سے زیادہ تر وہ جو ہے نا ڈراپ آؤٹس ہیں. اس کا مطلب انکریج نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لیجیے گا، انکریج نہیں کر رہا ہوں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ نالج ضروری ہے. نالج الگ چیز ہے، صرف پیپر ایجوکیشن حاصل کر لینے سے یہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وقت بھی نالج کی ضرورت تھی. نالج عربی میں جو آپ سنتے ہیں نا معرفت، لفظ معرفت آپ بار بار سنتے ہیں. معرفت چاہیے، معرفت چاہیے، علی کی معرفت چاہیے، حسین کی معرفت چاہیے، اہل بیت کی معرفت چاہیے. یہی چیز ہے. صرف رٹا لگا لینے سے کافی نہیں ہے. رٹا لگا لینا کافی نہیں ہے کہ اول امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام. یہ رٹا لگا لینا کافی نہیں ہے. تاکہ نالج ہونا چاہیے، معرفت ہونا چاہیے. ورنہ جس طرح سے خوارج، کون سے خوارج؟ اللہ کو جنگ صفین تک علی کے رکاب میں، علی کے پرچم تلے جنگ کرنے والے. علی کو صرف شجاع دیکھا، اس لیے کہتے ہیں اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوان، علی کی صرف تعریف سن سن کر، علی کے خیبر و خندق کے جوہر دیکھ کر ان کی محبت نہ کرو. خوارج نے بھی بس ان کی وہ شجاعت دے کر محبت کی تھی. خوارج نے علی کی وہ شجاعت دے کر محبت کی تھی. علی کا عرفان نہیں تھا ان کے دل میں. اگر عرفان ہوتا تو جب علی کہہ رہے تھے کہ نہیں آگے بڑھو، جنگ کرو، قرآن ثابت ہے، اللہ اکبر، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، میں قرآن ناطق ہوں، بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بغاوت کر دی. تو عزیزان محترم اس میں یہی ہے، کہتے ہیں کہ سورۃ قضائی کے سلسلے میں کہ شعور چاہیے. شعور نہیں تھا. وقت کی نزاکت کو سمجھ کر ڈیسیشن لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اچھے سے اچھے مینیجر، اچھے سے اچھے یعنی سی او کہہ لیں یا آپ جو بھی اس کو ٹائٹل دے دیں، جو ڈیسیشن میکر ہوتا ہے، اچھا مینیجر یا اچھا ایگزیکٹو وہی ہوتا ہے جو ٹائم پہ ڈیسیشن لے. کس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے فوراً ڈیسیشن لے، ہے نا؟ یہی تو اس کی خوبی ہونی چاہیے. ورنہ اس کی مثال وہی، ایک کارخانے میں ایک مشنری خراب ہو جاتی ہے. جب مشنری خراب ہو جاتی ہے کہ سارے کارگر آتے ہیں اور مشنری کو جو ہے ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے، دن پورا گزر جاتا ہے. مالک آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا، کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ مشین خراب ہو گئی ہے. مشین خراب ہو گئی ہے، کیا کریں؟ جتنی انہیں آپ یوں سمجھ لیں کارخانے کے سارے کارگر اس پہ وقت لگا رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. اب کہا کہ بھائی آپ انجینئر کو لے آؤ، ایک میکینیکل انجینئر کو لے آؤ. میکینیکل انجینئر آتا ہے، میکینیکل انجینئر آ کر وہ دیکھتا ہے، مشنری کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، سب کچھ تحقیق کرنے کے بعد کہتا ہے ہتھوڑا دو. ہتھوڑا دیا گیا. ہتھوڑا لے کے بس ایک جگہ پہ ایک ہتھوڑا مارتا ہے، مشین کام کرنے لگتی ہے. کہتا ہے کہ اب میری چارج 1000 پاؤنڈ کی ہے. 1000 پاؤنڈ ہے. سارے کارگر ایجوکیشن پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایک ہتھوڑا مارنے کے 1000 پاؤنڈ، ایک ہتھوڑا مارنے کے 1000 پاؤنڈ، اور ہم دن بھر کام کرتے ہیں، مہینہ بھر کام کرتے ہیں، اتنی تنخواہ ہمیں نہیں ملتی. تو پلٹ کر وہ انجینئر کہتا ہے کہ جو میں 999 پاؤنڈ لے رہا ہوں وہ سوچنے کے ہیں، 1 پاؤنڈ ہتھوڑا مارنے کے ہیں، ہے نا؟ 1 پاؤنڈ ہتھوڑا مارنے کے، 999 پاؤنڈ سوچنے کے. تبھی تو آپ سمجھ میں آیا کہ تفکر اللمحہ افضل عبادات السنہ، کہ ایک لمحے کی تفکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے نا. یہ تفکر چاہیے انسان کو، کس وقت کیا ڈیسیشن لیا جائے، کس وقت کون سا ڈیسیشن ہونا چاہیے. تو اس وقت سورۃ قضائی، سلیمان نے سورۃ قضائی ڈیسیشن نہیں لے پائے تھے، خاموش ہو گئے. کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس وقت جہاد کرنا واجب. جب واقع کربلا پیش آیا
حسین کی شہادت کی خبر ملی، جس بے دردی کے عالم میں حسین کو شہید کیا گیا، کس طرح سے وہ بے کسی کے عالم میں حسین کو شہید کیا گیا، کس طرح سے اہل حرم کو کی بے حرمتی کی گئی اور انہیں شہید کیا گیا، جب یہ اطلاع ملی تو دھاڑ دھاڑ رونے لگے. رونے کے بعد ایک نعرہ بلند کیا، یا لسارت الحسین، ہم خون حسین کا انتقام لیں گے، جو توابین کہلاتے. حسین کے قتل کے بعد جو تائب ہو گئے، پشیمان ہو گئے، اپنے آپ کو نادم سمجھا اور اس کے بعد قیام کیا. اور یہی سلیمان ابن سورۃ القضاء یہ شہید بھی ہو گئے، شہادت کا درجہ بھی حاصل کیا. لیکن یہ جو وقفہ جو آ گیا نا، اگر وہی ڈیسیشن پہلے لے لیا ہوتا، وہی شعور پہلے ہوتا، تو حسین کی حمایت میں آ جاتے، حسین کے پرچم تلے آ جاتے. تو اذان بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایک واقعہ جب ہوتا ہے تو تین طرح کے لوگ آتے ہیں. یہ ایک حامی یعنی مددگار، ناصر، فوراً وہ ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں، ڈیسیشن لیتے ہیں، ایک ہی بار ڈیسیشن لیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، چلو حمایت کے لیے. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین میں سے ہو جاتے ہیں، کہتے کہ نہیں یہ غلط ہوا، نعوذ باللہ. کوئی کسی بھی کربلا کے حوالے سے لے لیجیے، مخالفین بھی تھے اور آج بھی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے عقلوں میں شعور نہیں آیا، ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اور کتنے لاشعور اور بے شعور ہیں، بے شرم ہیں. کیوں؟ نواسے رسول پر کیا گزری 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک نہیں سمجھ پائے، اور ابھی بھی کہتے ہیں بے شرم بے حیا کہ بس یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. کتنے افسوس کی بات. بہرحال یہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں یا مخالفین ہوتے ہیں. تیسرے وہ لوگ جو نیوٹرل، یعنی ہمیں کیا بھائی، ہمیں کیا لینا دینا، نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں گے. سنیے، نماز روزے کے پابند، نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں اس سے کیا لینا. ہم کیوں بلا وجہ اس پنگے میں پڑے، کہ بلا وجہ اس مارکے میں پڑے، بلا وجہ ہم اس مخمسے میں پڑے، کہ کیوں ہم جا کے پھنسیں. چھوڑے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا وہ ہوگا. یہ لا تعلقی کا اظہار کرنے والے لوگ. اچھا آئیے زیارت وارثہ. پھر زیارت وارثہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور دو کو لعن کرتے ہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت ہو اس امت پر اے حسین جس نے تجھے قتل کیا. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. اور اس امت پر بھی لعنت، ان لوگوں پر بھی لعنت، ان افراد پر بھی لعنت جنہوں نے سنا اور لا تعلقی کا اظہار کیا بلکہ راضی رہے. اس لیے کہتے ہیں کیا ہے، السکوت کل اقرار، یعنی خاموش ہو جانا. اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی ہیں اس چیز سے، جو بھی ہو رہا ہے راضی ہے. تاکہ یہ دونوں غلط ہیں. واقع کربلا کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں غلط، تاکہ ایک ہی نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو حامی تھے، جو مددگار تھے، جو ناصر تھے، جو نصرت حسین کے لیے نکلے، اس وقت بھی وہ کامیاب، اور اس وقت بھی جو آواز استغاثہ امام حسین نے جو بلند کی تھی نا، غور کریں اس بات کو. کیا حسین کو پتا نہیں تھا کہ اب خیموں میں کوئی نہیں ہے، اپنے لشکر میں کوئی بچا نہیں ہے؟ حسین کو پتا تھا نا کہ سب شہید ہو چکے ہیں. اب آپ مسائل میں سنتے آتے ہیں، کل میں نے خود مسائل پڑھے، کوئی نہیں تھا، لیکن حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی. ہے کوئی میرا ناصر و مددگار، ہے کوئی میری آواز پہ لبیک کہنے والا،
عزیزوں اس سے پتا چلتا ہے کہ کربلا کا یہ انقلاب صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہ حسین کی آواز استغاثہ دنیا میں گونج رہی ہے، اور یہ تمام افراد سے کہہ رہی ہے کہ آج بھی لبیک یا حسین کہنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسین کے اس آواز استغاثہ کو سمجھیں اور حسین کی اس آواز استغاثہ کے جواب میں کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ضرورت وقت ہے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم ہاتھ میں اسلحہ لے لیں۔ وسائل، میں نے پہلی مجلس میں شاید عرض کیا تھا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی وسائل ہو سکتے ہیں، مقصد تک پہنچنے کے لیے کئی وسائل ہو سکتے ہیں۔ آج اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح کا بھی وسیلہ جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے، امام حسین کے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے ہمیں وہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے کوشاں رہنا چاہیے اور اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جہاد ہے، انقلاب حسین ایک جہاد مسلسل چاہتا ہے، اور جو انسان اس جہاد میں داخل ہو جاتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مشہور بلکہ کسی معصوم کی حدیث ہے غالباً، اس میں کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ بس کوشش کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اب جہاد کیا کریں، افسوس نام نہاد مسلمانوں نے اس مقدس نام کو اتنا آج بدنام کر دیا کہ جہادی ایک طرح سے نعوذ باللہ گالی بن گئی ہے نا۔ مقدس ترین نام تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے یزیدی ہر دور میں اٹھے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں اس طرح کے یزیدی اٹھے ہیں، حسینیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں، یہ بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، آج تک 14 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو شعور نہیں آیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسینیوں کو قتل کر دینے سے حسینیت ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ بے سمجھ ہے، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے کہ ایک حسینی کو قتل کرنے سے ہزارہ حسینی پیدا ہو جاتے۔ 1400 سال سے حسینی قتل ہوتے آ رہے ہیں۔ کیا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ ایک دور ایسا بھی آیا تھا، مجلس تک زیارت حسین پر پابندی لگا دی گئی، کہا کہ کوئی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن یہ شہدائی ہیں، یہ پروانے ہیں، شمع حسین کے ارد گرد جب تک گھومتے نہیں انہیں قوت نہیں ملتی، انہیں چین نہیں ملتا۔ ہم پروانے حسین ہیں۔ میں نے کل کی مجلس کو کہا تھا نا کہ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دے تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی، اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اسی طرح سے حسین اور اہل بیت اطہار سے ہمیں مودت ہے۔ اگر ہمیں حسین اور اہل بیت سے الگ کر دیں تو پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم زندہ بھی رہنا نہیں چاہتے۔ تو عباسی دور میں ایسا دور بھی آیا، کہا کہ زیارتوں پہ پابندی، تو لوگ رکنے والے تو ہیں نہیں۔ تو اب انہوں نے دیکھا پالیسی چینج کی، کیا کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ایک قتل ہو، دوسرا زیارت کرے۔ تو یہ حسینی کہاں رکنے والے، ایک بھائی جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے، دوسرا بھائی زیارت کر لیتا ہے۔ پھر بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، پھر پالیسی بدلی گئی، پالیسی میں تبدیلی آئی، کہا کہ نہیں یہ تو دوسرا قتل ہو رہا ہے، زیارت کرنے والا خود تو قتل نہیں ہو رہا ہے، اس کو تو کچھ تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے۔ کہا کہ جو زائر ہوگا اسی کو اپنا ایک عضو، ایک حصہ
کاٹ کے دینا پڑے گا، کٹوانا پڑے گا، تو یہ شیدائی، یہ حسین کے دیوانے، یہ حسین کے پروانے اس کے لیے بھی تیار. آپ نے دیکھا نا پروانہ جو ہے شمع کے ارد گرد گھومتا ہے، اپنا پر جلا لیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ گھومے گا ضرور. اسی طرح سے یہ حسین کے شیدائی، یہ حسین کے پروانے وہی اسی انداز سے زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں. کوئی ہاتھ کٹوا رہا ہے تو ایک ہاتھ دے رہا ہے، پھر بھی حسین کے زیارت کے لیے جا رہا ہے، عباس علمدار کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. ایک واقعہ آیا ہے تو ضمن میں سن لیجئے گا. انقلاب کی بات کہہ رہا ہوں، جذبہ حسینی کی بات بتا رہا ہوں. ایک زائر پہلی زیارت کے لیے جاتا ہے، ہاتھ کٹوا لیتا ہے، پھر اگلے سال پھر زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ ہاتھ بھی کٹ جاتا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا. اللہ اکبر. تیسرے سال پھر زیارت کے لیے جاتا ہے. اب کیا رہ گیا؟ پیر. کہا کہ ٹانگ کٹوا دو. ٹھیک ہے کاٹ لو. اپنا پیر بھی کٹوا دیا. زیارت کی، مولا عباس کے ذریعے کو مس کیا، واپس آ گیا. اسے یقین ہے کہ مولا ایسے ہی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ بھولیں گے نہیں، وہ بھولنے والے بھی نہیں. اللہ اکبر. یہی تو یہیں سے تو کہاوت ہے نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایک پیر ہے، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، ایک پیر نہیں ہے، صرف ایک پیر. چوتھی بار زیارت کے لیے جاتا ہے، سرحد پر روک دیا جاتا ہے، سرحد پر رک جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اب کیا کاٹیں؟ دونوں ہاتھ تو کٹ گئے، پیر بھی کٹ گیا، ایک پیر رہ گیا، کہا اس کو بھی کاٹ لو. اللہ اکبر. اب جذبہ عشق و محبت و مودت حسین کو دیکھیے. جب دوسرا پیر بھی کٹ گیا، کٹنے کے بعد زمین پر گرا، زمین پر گر کر کہتا ہے مولا عباس اب تو میری مدد کیجیے، میں کافی دور ہوں، روزے سے دور ہوں، غش آ جاتی ہے، غش پہ گرا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا، اس نے کہا کہ اے میرے زائر ذرا اونچا بول علی مولا. تو اس نے کہا یا علی. جیسے ہی کتا کا دیتا ہے کہ دونوں ہاتھ واپس ہیں، پیر صحیح و سالم ہے، اور وہ مولا عباس کے ذریعے کی طواف کر رہا. اللہ اذان محترم. یہ ہے انقلاب، یہ ہے جذبہ. ایسا جذبہ چاہتے ہیں حسین. عزو. لیکن میں نے عرض کیا کہ جو جہاد ہے وہ صرف تلوار کا جہاد ہی نہیں ہے. آپ نے مسلسل مکرر تقریباً ہر وقت سنا ہی ہے یقینی طور پر کہ تلوار کے جہاد کو رسول اللہ نے جہاد اصغر کہا ہے نا. جہاد اصغر کہا. جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر اپنے نفس کا جہاد، اپنے نفس کا جہاد، یہ جہاد اکبر. اور خدا تعالی، پھر میں آج وہی بات کہتا ہوں کہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے. خدا تعالی کے نزدیک کوالٹی چاہیے ہے، کوانٹیٹی نہیں. مقدار نہیں دیکھتا اللہ، اخلاص دیکھتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز کے سلسلے میں ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا. یعنی نماز دین کا ستون ہے. اگر قبول ہو گئی تو دیگر تمام اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. یہ رسول کی مشہور و معروف حدیث. اور اسی کے ذیل میں یہ بھی حدیث ہے
کہ جس شخص کی دو رکعت جیسے خدا چاہتا ہے. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہ مشیت الہی کے نزدیک کیسا نماز پڑھنا چاہیے. ہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پورے طور پر قبول ہو جائے اس کی جنت کا میزان ہے. شاید یہ کچھ سنگین ہے بات. ہم اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں 2 رکعت نماز. دیکھیے سب اسکول گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اٹینڈنس پڑتی ہے اور اس کے بعد امتحان ہوتا ہے. امتحان میں رزلٹ آتا ہے نا. اب ایک بچہ ہے, 2 بچے ہی سمجھ لیں, ایک انسان کے 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل, دونوں اسکول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بچہ اسکول چلاتا ہے. اب جو بچہ پنکچولی اسکول جاتا ہے, اب باپ تو اس کو ڈانٹے گا نہیں نا, بھائی جا رہا ہے اسکول, جا رہا ہے ہر دن اسکول جا رہا ہے, وقت پہ جا رہا ہے بلا ناغا, کسی دن اس کو ایبسنٹ نہیں ہوا, تو اب ڈانٹ پڑے گی ہی نہیں. کس طرح سے ڈانٹے گا باپ؟ بلا وجہ ایسے ہی تھوڑی ڈانٹے گا, ڈانٹ نہیں سکتا. لیکن جب رزلٹ آئے گا تو ڈانٹ یہاں تک تو نہیں ہے, رزلٹ میں پتا چلا کہ اس نے کتنے نمبر لیے, ہے نا. اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ بھائی نمبر کتنے لیے. اگر جو اٹینڈنس تھی اس کی اور کلاس میں اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے پورے اٹینشن کے ساتھ, پورے فوکسنگ کے ساتھ اس نے کچھ سیکھا تھا تو یقیناً وہ امتحان میں اچھا لکھے گا جواب, اور اسے نمبر بھی بہتر ملیں گے, اور وہ اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ بھی جو نا اچھا نکلے گا. اگر وہ صرف اٹینڈنس پڑتی رہی تو ڈانٹ اس حد تک تو بچے گی. رزلٹ کے بعد نتیجہ جب فیل ہوگا تو اب تو باپ پھر ڈانٹے گا کہ بھائی تم نے پڑھا کیوں نہیں, صحیح طور پہ جو نا تم نے سمجھا کیوں نہیں, تم نے اٹینشن کیوں نہیں دیا, تم نے جو توجہ کیوں نہیں دی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بالکل اسی طرح سے ہے نماز واجبات میں سے ہے. نماز واجبات میں سے ہے, واجب ہے ہر مسلمان پر ہر حالت میں. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا کہ جیسے ممکن ہو سکے جس طرح سے کہا گیا اس طرح سے پڑھے. اگر نہیں ہو سکا تو بیٹھ کر پڑھے, نہیں ہو سکا تو لیٹ کر پڑھے, اگر نہیں ہو سکا تو اشارے سے پڑھے, اگر نہیں ہو سکا تو ارادہ کر کے پڑھ لے, خدا قبول کر لے گا. یعنی یہاں پر اٹینڈنس پڑتی گئی, آپ اس اعتبار سے جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے, ڈنڈا نہیں پڑے گا. لیکن جس طرح سے خدا چاہتا ہے, جس خضوع و خضوع کے ساتھ خدا چاہتا ہے, اگر بندے نے ادا کیا ہے تو پھر اس کو مقام محمود میں جنت میں مقام, وہ اعلیٰ ترین مقام ملے گا جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے نا ذہن محترم. تو یہ بات ہے کہ انسان کو اپنی توجہ مرکوز کر کے, اپنی توجہ جمع رکھ کے عبادت الہی بجانا ہے. اخلاص کی بنیاد یہ بہت ضروری ہے. کتنی نمازیں پڑھی آپ نے, یقیناً پڑھا ہوگا روحوں کا سفر, ہے نا, جرنی آف سول, شاید اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے, عربی کی ہے, فارسی میں لکھا ہے, اصل تو فارسی کی ہے, اردو میں بھی اس کا روحوں کے سفر کے نام سے. بندہ جاتا ہے ماشاءاللہ, اس میں ایک ناول ٹائپ میں لکھی, بڑی دلچسپ کتاب ہے, مختصر سی ہے, دلچسپ کتاب ہے. ایک مقام پر پہنچ کے دیکھا میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی, میں نے اتنے روزے رکھے تھے, میں نے حج کیا تھا, میں نے اتنی خیرات کی تھی, اتنے غریبوں کو میں نے کھانا کھلایا تھا, فلاں کام کیا تھا, فلاں کا فلاں ڈھمکا, سب کچھ بتاتا ہے. کہاں میرے نام آیا اعمال میں؟ سنیے جواب کیا بہترین جواب دیتے ہیں. میرے نام اعمال میں تو ہے ہی نہیں کوئی. اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا, وہ اکاؤنٹ دیا جاتا ہے باقاعدہ سے کہ بھائی بالکل کلیئر ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹ, اور یہاں کی طرح نہیں کہ بھائی اسٹینڈرڈز بدلے, چائنا کا اسٹینڈرڈ الگ, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ الگ,
آپ کے UK کا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ الگ. اب ہر کمپنی میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی گپلا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پکڑ کر لاؤ, دیکھو وہ کس طرح سے ایڈجسٹمنٹ کرے گا, کس طرح سے ہمارے اکاؤنٹ چینج کرے گا, کس طرح سے پروفٹ کم بتائے گا. جب ٹیکس پے کرنے کی بات آتی ہے تو کوشش ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ کم سے کم جو ہے نا پروفٹ دکھایا جائے, اور یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے عمل خیر بجا لایا ہے وہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں لکھا ہوگا, بتایا جائے گا. ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کار بد انجام دیا ہے, برا کام انجام دیا ہے, وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی, بالکل ٹرانسپیرنٹ. اور وہ بھی اللہ اکبر گلے میں ٹانگ دیا جائے گا, نامہ اعمال دیا جائے گا. تو روحوں کے زور میں لکھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے. آج کل ایک وہ بھی چلا ہے, ایک طرح کا فیشن چلا ہے, کہتے ہیں ہم نے اتنی بار حج کیا, ہم نے اتنی بار زیارت کی, 5 بار زیارت ہوئی ہماری, 10 بار زیارت ہوئی, ہم ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں. اچھی بات ہے, زیارت کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اتنا ثواب کی بے انتہا ثواب. اللہ اکبر, ایک بار زیارت حسین کا ثواب 10 مقبول حج کے برابر. ایک حسین کی زیارت کا ثواب 10 مقبول حج کے برابر ہے, معمولی بات نہیں ہے. اب بہت سے بزنس مین ہیں, تاجر ہوتے ہیں نا, کیلکولیشن ذہن میں شروع کر لیتے ہیں. بزنس مین ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے ذہن میں کیلکولیشن چلتی رہتی ہے. صاحب ایک آ کر کہتے ہیں کہ اگر 10 مقبول حج کا ثواب ہے تو میں ایک بار جو ہے وہ زیارت حسین پہ چلا جاتا ہوں, حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا ایک یوں کہوں کہ دوسرے الفاظ میں نماز کی نافلہ کی نماز ہے, مثال کے طور پہ نوافل ہے نا, صبح کی نافلہ ہے, ظہر عصر مغرب عشاء, اس کا کئی ثواب, بہت زیادہ ثواب لکھا. 70 رکعت کا ثواب برابر, 70 رکعت کے برابر ثواب ملے گا, وغیرہ وغیرہ. اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی نماز پڑھنے کے دن کی 18 رکعت 17 رکعت نماز ہے. اب اس کے بجائے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں اور 2 رکعت صبح کی نافلہ پڑھ لیتا ہوں, تو یہ 70 رکعت کا ثواب مل گیا. اس کا جواب کیا ہے؟ کیلکولیشنز ہیں, محاسبات ہیں. تاجر ہے آدمی, تاجر آدمی کے پاس وہ اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے کہ بیلنس شیٹ میں پازیٹو ہونا چاہیے, بیلنس ہمیشہ کریڈٹ میں ہونا چاہیے. منافع کی بات ہے. عزیزان محترم, بات آ گئی ہے تو سن لیجئے گا. یہ کب ہوتا ہے؟ سب نے کام کیا ہوگا یا ماشاءاللہ سے اب باس ہیں. ہر کمپنی میں اوور ٹائم دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اوور ٹائم ہوتا ہے, کام زیادہ ہو جاتا ہے تو اوور ٹائم. وہ اوور ٹائم کا کیا قانون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے 5:30 بجے دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے مثال کے طور پر, تو کہتے ہیں کہ 7 بجے تک کام کیا تو آپ کے ویجز 1.5 کیلکولیٹ کیے جائیں گے, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے 7 بجے سے 8 بجے تک کیا تو آپ کے ویجز 2 ہو جائیں گے, 2 ٹائمز. اگر آپ نے 8 بجے سے رات کے 12 بجے تک کیا تو یہاں پہ 3 ٹائمز آپ کی جو ویجز ہیں وہ 3 برابر کر دیے جائیں گے. ثواب بڑھتا جا رہا ہے نا, ثواب بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہاں فائدے کی بات, منافع کی بات کر رہا ہوں. کہا کہ 12 بجے بعد اوور نائٹ کرنا پڑے تو کہتے ہیں اس کو تو 10 برابر بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ کی ڈیمانڈ کس طرح کی ہے, کام کس طرح کا. اب کوئی کہے عقل مند, اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر اپنے باس سے کہے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے, میں 5:30 سے 7 بجے تک کام کروں گا 1.5 لینے کے لیے. میں 9 بجے سے 5:30 بجے کے بجائے میں 5:30 بجے آؤں گا, 7 بجے تک کام کروں گا 1.5 ٹائمز سیلری لینے کے لیے. یا 7 بجے سے میں 8 بجے آؤں گا 2 ٹائمز کی سیلری لینے کے لیے. تو باس کیا کہے گا؟ بھائی صاحب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دن بھر کیے ہوں, دن بھر کا کام کرنے کے بعد
اگر کام رہ جاتا ہے اس وقت اگر کوئی کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے پہلے اپنا فرض پورا کرو، پھر اس کے بعد اگر اوور ٹائم کرو گے تو تمہیں یہ سارے بینیفٹس ملیں گے۔ اگر تم اپنا فرض چھوڑ کر صرف بینیفٹس کے پیچھے گھومتے رہو گے کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہاں پر ثواب کو بتایا جا رہا ہے نا کہ پہلے فرض پورا کرو پھر اس کے بعد اگر پڑھو گے تو یہ سارے ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا۔ صبح کی نماز ہی نہیں پڑھی، اب نافلہ پڑھنے لگے ہیں۔ وہ فرض صبح کی پوری کرو پھر بعد نافلہ پڑھیں گے تو پھر ثواب ملے گا۔ اللہ جو ثواب بتا رہا ہے وہ سارا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہرحال جو دین ہے ہمارا وہ دین ایک لاجیکل مذہب کا نام ہے، معقول مذہب کا نام ہے۔ کوئی چیز اس میں نامعقول غیر معقول چیز ہے ہی نہیں، جگہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں غیر معقول فعل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اجتہاد کے جو 4 ستون ہیں، اجتہاد کے لیے جو 4 ستون ہیں، یہ 4 سورسز ہیں اجتہاد کرنے کے لیے، کیا ہیں؟ ایک قرآن جو بیس ہے ہمارے سارے فتاوی مجتہدین کے لیے فتوا دینے کے لیے، سب سے پہلا سورس جو ہے وہ ہے قرآن کی آیتیں۔ دوسرا سنت رسول، احادیث پیغمبر، احادیث معصومین، یہ دوسرا سورس ہے۔ تیسرا عقل ہے، مجتہدین اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے کہا کہ وہ مجتہد ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقلی تناسب مناسب نہ ہو۔ عاقل ہونا لازم اور فرض ہے، ضروری ہے۔ تو عقل کی اتنی تاکید ہے۔ اور چوتھی چیز وہ ہے اجماع، سارے مجتہدین بیٹھ کر جو ایک فیصلہ لے لیتے ہیں، اجماع۔ یہ 4 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے ہمارے سارا اجتہاد جو ہوتا ہے ان 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا۔ تو پتا چلا کہ ہمارا ہر فعل ہمارے مذہب کا وہ لاجیکل، معقول اور عقل کی بنیاد پر اور فطرت انسان کی بنیاد پر۔ کوئی بھی فعل ہمارا انسان کی فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے جو یہ دین بنایا ہے، یہ مذہب بنایا ہے۔ سنیے 2 منٹ آؤ، جو مذہب بنایا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ ویسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کل بہت زیادہ ماڈرن ہونے لگے ہیں لوگ، اور الٹرا ماڈرن ہو گئے ہیں، بلکہ کہتے ہیں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے۔ یہاں تک نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی کچھ نہ کچھ چینجز آنے چاہیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ 1400 سال پہلے یہ فکر ڈالی جا رہی ہے، بلکہ اسٹون ایج، پتہ نہیں کیا کیا ہم پر جو ہے تہمتیں لگائی جا رہے ہیں، بھائی اسٹون ایج کے جو ہے قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ فلانا جن کا۔ ایسا نہیں محترم، ایک سوال ہے، آج کا نہیں، 14 سال کا نہیں، بلکہ آغاز سے لے کر، یعنی ابتدائے انسانیت سے لے کر آج تک انسان کی فطرت بدلی ہے، ضرورتیں بدلی ہیں۔ ضرورت الگ ہے، فطرت الگ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فطرت الگ چیز ہے، نیچر الگ چیز، نیڈس الگ چیز۔ نیڈس چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل کی نیڈ آج سے 15 سال پہلے نہیں تھی، 20 سال پہلے نہیں تھی، لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا۔ 25 سال پہلے تو لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ موبائل کیا چیز ہے، لیکن آج اٹس اے نیڈ آف دا ڈے۔ بغیر موبائل کے آپ بتائیں کیا حال ہوگا؟ اتنا ہم نے اپنے آپ کو اس کو استعمال کیا، اور اس کے جو اتنا ہم نے جو نا اس کو اپنے آپ کو مجبور بنا لیا کہ بغیر موبائل کے آپ زندگی ادھوری سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ نیڈ ہے، نیچر نہیں ہے۔ انسان کا نیچر کیا ہے؟ سہولت، آسائش، آرام، عیش، یہ نیچر ہے انسان کا۔ کیا یہ چینج ہوا ہے؟ مقام حاصل کرنا، یہ نیچر ہے انسان کا، آج بھی ہے، کل بھی تھا،
اور آدم کے زمانے سے بھی تھا. حابیل و قابل کو دیکھ لیجیے، ایک کو مارو، ایک کو دباؤ، ختم کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، یہ کوشش. تو بتائیں نیچر نہیں بدلا، ضرورتیں بدلی ہیں. خدا کہتا ہے ہم نے اسلام کو آپ کے انسان کے نیچر کے مطابق بنایا ہے. شراب اس وقت بھی شراب نوشی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے. زنا اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. یعنی نیچر انسان کے نیچر میں ہے. اللہ نے کہا اسی نیچر کے مطابق ہم نے اسلام کے قانون بنائے ہیں. 1400 سال پہلے والا انسان بھی اسی نیچر کا تھا، آج بھی انسان اسی نیچر کا ہے، لہذا اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. حضران محترم، یہ مطابق عقل، مطابق فطرت انسان یہ دین بنا ہے. لہذا اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس دین کے تسلسل کے لیے، اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے رہنماؤں نے انتھک کوشش کی. یعنی اپنی جان کو کی بھی پرواہ نہیں کی. جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے اس کو بھی قربان کیا. اپنی بہترین چیز، عزیز ترین چیز، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا. تو پتا چلا کہ اسلام کے آگے کوئی چیز بے معنی ہے، ہر چیز بے معنی. ورنہ ذرا تصور کریں، اگر اسلام عزیز نہ ہوتا، اگر اسلام حسین اور اصحاب حسین کے لیے عزیز نہ ہوتا تو کیا ایسے لوگ اپنی جانیں دے دیتے؟ بڑے تو بڑے نوجوانوں نے بھی اپنی جان دینے کو بہتر سمجھا. اور جب امام حسین نے حضرت قاسم جیسے نوجوان، بالکل نوجوان سے پوچھا، بیٹا تیرے لیے موت کیا معنی رکھتی ہے، تیرے لیے موت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک نوجوان کا جملہ سنیے. حضرت قاسم فرماتے ہیں الموت عندی احلی من العسل. چاچا جان میرے لیے موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام حسن کا لاڈلا، امام حسن کا بیٹا ام فروا کا لال کہہ رہا ہے حسین سے. 7 محرم ہے، منسوب ہے اس شہزادے کے نام جس کو ہم قاسم کہتے ہیں. اللہ اکبر. قاسم کے سلسلے میں ہے، حضرت قاسم کے سلسلے میں کہ حسین خود فرماتے ہیں جب بھی میں اپنے بھائی کو دیکھتا تھا یا اپنے بھائی کو یاد کرتا تھا تو قاسم کو دیکھ لیتا تھا اور اپنے آپ کو تشفی پا لیتا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ. جب مجھے نانا کی یاد آتی تھی تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. یہ قاسم شبیہ ہے امام حسن ہے. وقت آ چکا، قاسم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. اماں چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں چچا جان مجھے اذن وقاء نہیں دیتے، اماں چچا جان مجھے رن میں نہ جانے کی اجازت نہیں دیتے. ام فروا کہتے ہیں بیٹا کیا تجھے یاد ہے تیرے بابا نے تجھے تیرے بازوؤں میں ایک تعویذ باندھی تھی؟ تو قاسم کو یاد آتا ہے وہ منظر جو بابا نے کہا تھا، امام حسن نے کہا تھا بیٹا جب تجھے مصیبت آ پڑے، جب تجھے سب سے زیادہ مصیبت آ پڑے تو یہ تعویذ کھول کر پڑھ لینا. تو قاسم اپنے بازوں سے تعویذ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی سے مخاطب ہے بھائی. دوڑتے ہوئے وہ تعویذ لے جا کر حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چچا جان یہ تعویذ ہے میرے بابا کی طرف سے. حسین نے اس تعویذ کو پڑھا، سر کو جھکایا، کہتے ہیں بیٹا تو نے میری زبان بند کر دی، اب میں کیا کہوں؟ بیٹا چلا تیار ہو جا، جا میدان جنگ کی طرف چلا جا.
اللہ اکبر، قاسم نوجوان ہے، 12-13 سال کی عمر ہے کہ ام فروا بڑے خوشی سے اپنے جوان بیٹے کو سجا رہی، اپنے جوان کو دولہا بنا رہی ہے، اپنے جوان بیٹے کو سجا کر سوار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں تو پیر رکاب تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اتنے کم سن ہیں حضرت قاسم۔ تلوار سنبھالتے ہیں لیکن وہ حوصلہ ہے حیدر کرار کا حوصلہ لے کر، حضرت امام حسین کا حوصلہ لے کر جب دشمن کے لشکر میں کود پڑتے ہیں تو بہت سو کو واصل جہنم کرتے ہیں، تو اتنے میں آواز آتی ہے، اے نادانو، کیا تم نہیں جانتے یہ علی کا لال ہے، یہ ہاشمی نوجوان ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیرو۔ روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے تیر مارے، کسی نے گرز مارے، کسی نے تلوار مارے، ایک مرتبہ قاسم کے سینے میں ایک ایسا تیر لگا کہ معصوم بچہ ڈگمگا گیا، گھوڑے پر ڈگمگا گیا، آواز دی، امو جان، ارے میرے چچا مدد کے لیے آنا، عباس مدد کے لیے آؤ۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، اپنے آپ کو تیار کیا، ارے میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھائی حسن کا لال ہے۔ حسین نے تیار کیا، بڑے تیزی سے قاسم کی طرف دوڑے۔ روایت میں لکھا ہے کہ ظالموں نے سمجھا کہ حسین حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم کا لاشا گھوڑوں کے سموں میں پامال ہونے لگا، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے۔ حسین اب قاسم کے لاشے کو ڈھونڈ رہے ہیں، قاسم کا لاشا نہیں ملتا، اپنے ہوا کو پھیلایا، قاسم کے ٹکڑے اکٹھا کرنے شروع کر لیے۔ اللہ اکبر۔ ارے قاسم، تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھا کر کے حسین اپنے ہوا میں تھامے ہوئے خیمے کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ام فروا سجدے میں ہے، گریا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے پروردگارا میرے بیٹے کی اس قربانی کو قبول کر۔ لیکن ماں کا جگر ہے، جیسے ہی ام فروا نے دیکھا کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں تو سر پٹکنے لگی، زمین پر لوٹنے لگی، بے ہوش ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔